إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة القمر بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به الآخرين، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بفضل اللہ تعالی. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق جس سے اکثر امت مسلمہ غافل ہے. عزیزان گرامی، اللہ عز و جل نے قرآن مجید سورہ قمر 54 سورہ نمبر ہے اور آیت نمبر 17، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40، ان 4 مقامات پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً یسرنا القرآن، یسرنا القرآن ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، لِلذِّكْر نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت کو حاصل کرے. قرآن مجید تفقہ کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کے لیے بہت آسان کر دیا گیا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے 20 علوم کی ضرورت ہے، 40 علوم کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنا صرف علماء کا کام ہے، وَهَذَا الْجَوَابُ لَيْسَ بِالصَّحِيحِ. یہ وہ جواب ہے جو بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن صحیح جواب کیا ہے؟ قرآن مجید لِكُلِّ عام والخاص، ہر عام کے لیے اور ہر خاص کے لیے برابر ہے، چاہے عالم ہو چاہے عامی ہو. جب قرآن مجید پر بات کرے گا، جب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیں گے. اور جب کسی قوم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. پیغمبر کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما قال ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ فی سننہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے کئی اقوام کو بلندی پر لے گیا. وَيَضَعُ بِالْآخَرِينَ اور اسی کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیا، بہت ساری قوموں کو پستی میں انڈیل دیا، پستی کی طرف لے گیا، اسفل السافلین، ذلیل کر دیا. عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کے حقوق پر، اور وہ بنیادی حقوق، وہ فنڈامنٹل رائٹس جو اللہ عز و جل نے ہر مسلمان پر لگایا ہے، 5 ہیں. یا ایھا الطلاب، اے طالب علمو، یرحمکم اللہ، اللہ پر رحم کرے، یاد کر لیجئے اس کو. پہلا بنیادی حق، قرآن مجید کو ایسے پڑھا جائے، ایسے ایمان لایا جائے قرآن پر کہ جیسے کہ اس کے ایمان لانے کا حق ہے. دوسرا بنیادی حق، قرآن مجید کو ایسے پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. تیسرا بنیادی حق،
قرآن مجید پر غور کیا جائے، تدبر اور تفکر کیا جائے، جیسے کہ اس پہ تدبر کرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا حق ہے۔ پانچواں بنیادی حق وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ کی جائے، دین اسلام کی کتاب اور سنت کی تبلیغ کی جائے، جیسے کہ تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی اس 5 انواع پر ہوں گی۔ انشاءاللہ نحن نتکلم، ہم اس پر بات کریں گے، اور یہ 5 بنیادی جو حقوق ہیں، یہ 5 نقطے، 5 پوائنٹس جو ہیں، یہ آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا۔ وباللہ توفیق انشاءاللہ عز وجل۔ دنیا کے اندر عزیزان گرامی مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی زبان جو لوگ بات چیت کرتے ہوں، گفتگو کرتے ہوں، کلام کرتے ہوں، لیکن اس زبان کو سمجھتے نہ ہوں، آپ جان سکتے کہ کوئی ایسی زبان ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی انگریزی بات کرتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے انگریزی کو، عربی بات کر رہے جانتا ہے، وہ فارسی بات کرتا ہے تو جانتا ہے، اردو بات کرتا ہے تو جانتا ہے۔ دنیا کی ہر زبان جو بھی بات کی جاتی ہے، اس کے اوپر تکلم کیا جاتا ہے، کلام کیا جاتا ہے، تو سامع اور متکلم، سننے والا بھی اور بولنے والا بھی اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے عزیزان گرامی، یہ بڑی تہ دل کی گہرائیوں سے یہ روداد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک زبان ایسی ہے، ایک کتاب، مسکین کتاب ایسی ہے، اکثر لوگ یتلونہ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کون سی مسکین کتاب؟ ھذا الکتاب، قرآن۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لوگ کثیر تعداد کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، رمضانوں کے اندر، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کے اندر جو ہے بڑے بڑے شبینے لگتے ہیں، 5 دن کا شبینہ ہے، 2 دن کا ہے۔ ایک جگہ تو میں نے کراچی کے اندر ایک بورڈ دیکھا تھا، ایک بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ حافظ عبد الرحمن کمپیوٹر صاحب تمام نمازیوں کے لیے، تاجروں کے لیے خوشخبری، ایک ہی رات میں تراویح پڑھا کر فارغ کر دیں گے۔ اور رات کو جناب علی 10:30 بجے تراویح شروع کی اور فجر سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے تراویح مکمل، چلے جی تاجروں کی چھٹی خلی، اب تاجر جائیے اور آرام سے بزنس کریں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جرت کیجئے ذرا سوال کی، ڈیئر ٹو آسک، جرت پیدا کیجئے سوال کے جواب کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے لوگوں میں سے کون شخص ہوگا جس نے مکمل طور پر اس موقع پر قرآن مجید کو سمجھا ہوگا؟ بالکل گھاس کاٹنے کی مشابہت دی ہے صحابی نے۔ اور میں ایک دوسری بات بھی کہتا چلوں میں آپ کو، جو بالکل عام فہم بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے، اگر آپ کے کوئی عزیز یا آپ کے بیٹے مثال کے طور پر باہر انگلستان کے اندر جو ہے وہ کہیں کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کو انگریزی کے اندر ایک خط لکھ دیا، پاکستان میں یا ہندوستان میں آپ کے پاس وہ خط پہنچتا ہے اور وہ خط آپ کے پاس آتا ہے اور وہ انگریزی میں خط لکھا ہوا، آپ کیا کریں گے اس خط کو؟ آپ ایسا تو نہیں کریں گے نا کہ خط آیا ہے، اوہو میرے بیٹے کی طرف سے خط آیا ہے، آپ نے جو ہے نا محبت سے اس کو جو ہے وہ کس کیا، اس کو بوسہ دیا، معانقہ کی، اس کو جو ہے وہ آپ نے آنکھوں سے لگایا، اس کو دل سے لگایا، کلیجے سے لگایا، اور آپ نے پھر اس خط کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اوپر کہیں رکھ دیا۔ جب بیٹے کی یاد ہے دوبارہ خط نکالا، خط کو جو ہے وہ بوسہ دیا، آپ نے دل سے لگایا، پھر رکھ دیا، آنکھوں سے لگایا، بیٹا یاد آ رہا ہے۔ آپ اگر اس خط کو نہیں پڑھیں گے تو صرف بوسہ دینے سے تو کام تو نہیں چلے گا نا۔ آپ کیا کریں گے کہ اس خط کو لے جائیں گے اور کسی ایسے شخص کو دکھائیں گے کہ بھائی میرے بچے نے انگریزی میں خط لکھا ہے اور اس کو پڑھ کے بتا دیں کہ میرا بچہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب تک آپ یہ جو ہے کسی کے پاس نہیں لے جائیں گے کہ جو اس زبان سے واقف ہو، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ بیٹے کی ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹے کی موت کی خبر ہے؟
کہ ایسا تو نہیں کہ بیٹا کسی مصیبت کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو چکا ہے اور وہ آپ سے جو ہے کوئی مدد طلب کر رہا ہے اور آپ جناب علی عقیدت اور احترام اور محبت کے اندر اس کے خط کو جو ہے جناب علی آنکھوں سے لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اس کو کلیجے سے لگا رہے ہیں اور دوبارہ رکھ دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے، بالکل اس کتاب کو جو ہے اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے، زندگی اس کے مطابق بسر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ رمضان سے رمضان، رمضان ٹو رمضان صرف کیا کیا ہے؟ رمضان کو نکالتے ہیں، جناب علی پڑھتے ہیں، آنکھوں سے لگا کر اس کو دوبارہ غلاف میں باندھ کر جکڑ کر اوپر رکھ دیتے ہو، اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ اب سیڑھی کی ضرورت پڑے۔ یہ قرآن پر غور تو کرنا نہیں ہے نا۔ قرآن تو اس وقت ہی کھولا جاتا ہے کہ جناب علی جب رمضان آتا ہے، فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے، یا پھر بچی کو رخصت کیا جاتا ہے اس کے سر پر قرآن مجید رکھنے کے لیے۔ جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پر غور کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عروج دے دیتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اس کے ذریعے بہت سو کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ کون؟ جنہوں نے اپنی زندگی اس کتاب کے مطابق گزاری، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے عروج پر لے جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق کی طرف ہم غور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ایسے سمجھا جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے۔ پہلا بنیادی حق وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ایسے لایا جائے کہ جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ اب ایمان 2 قسم کے نا لوگوں کے، ایک تو سنی سنائی ایمان، قرآن پر ایمان لاتے ہیں بس آپ ٹھیک ہے ایمان لائے۔ اگر کوئی قرآن مجید کی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ غیب کے ساتھ اور کوئی ایسی چیز کے ساتھ تعلق ہے جو مشاہدے کے ساتھ نہیں ہوتی، تو بہت سارے لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں۔ قرآن پر ایمان ایسے لانا ہے کہ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، کہ جیسے اللہ پاک نے ایمان لانے کا حق قرار دیا ہے۔ بالکل ہم سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 1 سے لے کر جو جناب علی یہ 5 آیت تک آپ کے سامنے پڑھا ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بات الف لام میم، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کے اندر جو حروف متشابہات ہیں، وَمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان آیات کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ اگر آپ کو علم ہوتا آپ اپنی امت کو بتا دیتے، آپ علیہ السلام کو نہیں معلوم۔ اور فرمایا کہ ہاں والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ وابتغاء التاویل، اور جن کے دل ٹیڑے ہیں متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ہم الف لام میم کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ فرمایا وما یعلم التاویل الا اللہ، اس کا معنی مطلب اللہ کے سپرد، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن فرمایا کہ ہاں دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، بغیر شک کے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایمان ایسے لاؤ کہ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر اتاری جانے والی جو وحی ہے، آپ پر جو اتاری جانے والی جو کتاب ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے قبل جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، حقیقت میں یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ مفلح ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو کتاب پر ایمان ایسے لائے کہ جیسے ایمان لینے کا حق ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایمان تو ایسے لاتے ہیں تمام فرشتوں پر، اللہ عز و جل کی ذات پر، رسولوں پر، کتابوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی، اور رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے، اپنی طرف سے
گھڑی ہوئی فضیلتیں نہیں بیان کرتے، رسولوں کے بارے میں وہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ جو فضیلت کتاب سے ثابت ہے، قرآن سے، جو فضیلت سنت سے ثابت ہے، اس فضیلت کو انبیاء علیہ السلام کے لیے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم کتاب اور سنت کے پابند ہیں۔ تو ایمان ایسے لانا ہے۔ اور دوسری بات، اس کو پڑھتے ایسے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اردو لہجہ ہے نا، اردو اور پاکستانی، ہندوستانی اور پاکستانی، بسا اوقات قرآن مجید جو ہے وہ مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مجہول طریقہ، یہ طریقہ نہیں صحیح، طریقہ معروف ہے، یہ معروف طریقہ نہیں ہے۔ لم یثبتوا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ولا عن اصحابہ، اور نہ ہی آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر پنجاب کا رہنے والا ہے تو پنجابی لہجے میں قرآن پڑھے گا، اگر وہ پاکستانی ہے، اردو لہجہ ہے تو اردو لہجے سے قرآن پڑھے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 131 131، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کر دے، فاولئک هم الخاسرون، یہ نقصان میں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ایسے کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہو، معروف طریقے کی قرأت کے ساتھ پڑھے۔ الحمدللہ ہے رب نہیں پڑھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھے، معروف طریقے سے پڑھے، عربی قواعد اور ضوابط کے ساتھ پڑھے، اپنی زبان کے اندر قرآن کی عربی کو نہ ڈھالے بلکہ اپنی زبان کو قرآن پڑھتے وقت قرآن مجید کے اصل معروف لہجے کے اندر ڈال دے۔ تو دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تیسری قسم کے لوگ، یعنی تیسری بات جو قرآن مجید کا رائٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے۔ اور یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے عزیزوں۔ اس کے لیے تو آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بھی بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قراء بن رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جہاں باری قرآن مجید کی جو ہے وہ تفقہ کی باری آتی ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی باری آتی ہے، تو یہ چیزیں آپ نے بڑی سنی ہوں گے لوگوں سے، جناب علی قرآن مجید پر غور مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو علماء کا کام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 20 علوم کی ضرورت ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جناب علی قرآن مجید کے علوم پر پی ایچ ڈی نہیں کر رہے، آپ نے تو اپنی زندگی بسر کرنی ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے کسی بھی کوئی علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ جلیل المفید محمت جدا، کون سا؟ کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے، اس پہ غور کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کر لی جائے، اللہ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ ہی میری رہنمائی فرما دیجئے۔ اور دیکھیں نا عزیزان گرامی، جب ڈاکٹر موریز بکائی کو اللہ ہدایت دے سکتے ہیں چند وہ آیتیں پڑھ کر کہ جس کا تعلق مسائل جنین کے ساتھ تھی، ڈاکٹر تیجرتنسن کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتے ہیں، ایک آیت پڑھ دی، صرف ایک آیت پڑھی، صرف ایک، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 54، کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک کھال جلے گی ہم دوسری کھال چڑھا دیں گے تاکہ یہ جہنمی لوگ جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا چلوں گا کہ قرآن مجید اور حدیث پاک کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، دس از ناٹ بک آف دا سائنس، SCI سائنس، یہ سائنس کی بک نہیں ہے بلکہ سائنس SIGNS، قرآن اور حدیث سائنس کی کتابیں ہیں، نشانیوں کی کتابیں ہیں، یہ سائنس نہیں ہے، SCIENCE کی کتاب نہیں ہے سائنس کی، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ سائنس کی چیزیں نکالیں، یہ ہدایت کے لیے ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے میرے عزیزان گرامی، تو پھر اگر جب میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں،
الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. جب میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے اس قرآن کے فہم عطا فرما دے, مجھے اس قرآن کا جو ہے اس کا علم مجھے عطا کر دے, تو اللہ تعالیٰ کیوں میری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ کیوں مجھے قرآن اللہ تعالیٰ نہیں سکھائے گا؟ عزیزان گرامی, کسی کو فروعی مسائل کے لیے ہدایت پر لانے کے لیے بھی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے عزیزان گرامی, آپ اس کو کتاب اللہ کی طرف لے آئیں. جب وہ قرآن پڑھے گا تو آٹومیٹکلی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ فرقان ہے, یہ قرآن فرقان ہے. سورہ فرقان 25:1 میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نظیرا. یہ فرقان ہے, یہ قرآن فرق کرنے والا. تو عزیزان گرامی, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے حق ہے, اور قرآن پر غور ایسے کیا جائے جیسے کہ غور کرنے کا حق ہے. اور چوتھی چیز, اس کے اوپر امپلیمنٹ کی جائے, اس کے اوپر عمل کیا جائے, کیونکہ قرآن مجید نازل ہی عمل کے لیے ہوا ہے کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہم کیسے قرآن مجید کے اوپر جو ہے اپنی زندگی کو بسر کریں. اور قرآن مجید نے اجمالاً جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کے اندر ہمیں جو ہے یہ چیزیں ملتی ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے پانچواں اور آخری, اس کی تبلیغ کے اندر ایسا کیا جائے کہ قرآن مجید کی تبلیغ کے اندر جو ہے وہ اپنے وقت کو لگایا جائے, جو آپ نے سمجھا, جو پڑھا, امت تک پہنچا دیجئے. یہی حکم ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ اس کو کتاب اور سنت کی طرف جو ہے وہ گامزن کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اور سنت کا علم دے, اس کا فہم عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.